بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، 5 فرض نمازوں کے لیے اذان پڑھنا سنت موقدہ ہے اور روایات میں اذان پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ مؤذن جب اذان پڑھتا ہے تو اس کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے تمام چیزیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اذان پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور قیامت والے دن مؤذنین کو اللہ تعالیٰ خصوصی اعزاز سے، خصوصی عزتوں سے نوازے گا، خصوصی انعامات ان کے لیے ہوں گے۔ تو اتنی فضیلت والا کام ہمیں بھی کرنا آنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اذان پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے تو پھر اذان جو ہے جماعت سے کچھ وقت پہلے پڑھی جاتی ہے، اور یہ یاد رکھے کہ اذان کو مسجد کے اندر نہیں پڑھنا، خارج مسجد یا فنائے مسجد میں اذان کو پڑھا جائے گا۔ لاؤڈ سپیکر پر ہمارے ہاں عام طور پر پڑھتے ہیں، تو اذان پڑھنے سے پہلے درود و سلام کو پڑھ لیا جائے، اچھا عمل ہے۔ اس کے بعد جب ہم اذان شروع کرتے ہیں تو پھر اذان کے کلمات کو ادا کرتے ہیں۔ اب ہم وہ کلمات سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، لفظ اللہ جو ہے اس کو پر آواز میں پڑھیں گے۔ اللہ، باریک آواز یعنی اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ پر آواز میں اس کو پڑھا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جو حمزہ ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، یعنی اللہ اس طرح نہیں پڑھنا، اور اسی طرح اکبر میں حمزہ کو لمبا نہیں کریں گے، یعنی اکبر یا اکبار اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر اس طرح سے، اور را جو ہے اس کو زبر کے ساتھ آگے پڑھیں گے۔ اکبر اللہ اکبر۔ پیش پڑھنا بھی جو ہے یہ درست ہی ہوگا، لیکن سنت یہ ہے کہ یہاں پر وقف ہو، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، یا تو اس انداز میں پڑھا جائے یا پھر زبر کے ساتھ، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح۔ یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ صحیح ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے ہاں عام طور پر را کے اوپر پیش پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ طریقہ خلاف سنت کتابوں میں لکھا گیا۔ البتہ یہ غلط نہیں، ہم اس کو بولیں گے اس طرح اذان پڑھنا بھی صحیح ہی شمار ہوگا، لیکن درست یہ ہے کہ اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے یا پھر جزم کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا، نون کو نہیں پڑھا جائے گا، ان لا نہیں پڑھیں گے، بلکہ حمزہ کو لام سے ملائیں گے اور لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے، مد ہے یہاں پر۔ اللہ الہ الا اللہ، مشدد حرف کو ذرا رک کر ادا کیا جاتا ہے، لہذا یہاں پر بھی ادائیگی رک کر ہوگی۔ الا اللہ، اور وقف کی وجہ سے ہا کو ساکن کر دیں گے۔ 2 دفعہ یہ پڑھا جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ لام کے اوپر پیش ہوگی، رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی دال جو ہے محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ دال کے اوپر 2 زبر ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، در رسول اللہ نہیں پڑھنا، بلکہ در رسول اللہ۔ 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، 2 دفعہ یہ پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیں اس کو حیا بہت زیادہ لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، اور ہاں کی آواز کو بھی نمایاں کریں گے۔ حی علی الصلاۃ، عین کی آواز نمایاں کریں گے، اور آخر میں ہا بھی یہاں پر نمایاں ہوگا۔ حی علی الصلاۃ
حی علی الصلاۃ، 2 دفعہ یہ پڑھیں گے. اس کے بعد حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. حی، ہا کی آواز نمایاں کریں گے. حی علی عین کی آواز بھی نمایاں کریں گے. علی الفلاح، آخر میں ہا ہے. حی علی الفلاح، 2 دفعہ یہ پڑھا جائے گا. اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، 1 مرتبہ یہ پڑھیں گے. پھر لا الہ الا اللہ. یہ عام نمازوں میں جو مطلب فجر کے علاوہ نمازیں ہیں ان میں یہ اذان پڑھی جائے گی، اور فجر کے اندر ایک لفظ کا اضافہ بھی کیا جائے گا. ناظرین کرام، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، 2 دفعہ یہ پڑھیں گے. اور یاد رکھیں جو اقامت ہے اس میں بھی مکمل اذان کی طرح ہی اقامت پڑھتے ہیں، لیکن حی علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اگر ملا کر اکٹھا پڑھیں گے، عام طور پر اقامت میں ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو پھر تا کے اوپر پیش پڑھیں گے، یعنی قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اس طرح سے اذان ہماری مکمل ہو جائے گی. اذان کے بعد پھر درود و سلام کے چند صیغے پڑھ لیے جائیں اور اذان کے بعد والی دعا پڑھ لی جائے. اذان کے بعد والی دعا انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں سیکھنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہاں کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.